تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایمان میں آ گیا تو وہ کافر نہیں ہو سکتا، ایمان اس کا سالڈ ہو گیا، اسٹیل ہو گیا، نہیں۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو آدمی کو حفاظت سے رکھنی ہے۔ دولت بھی آنی جانے والی شے ہے، لیکن جو اصل حفاظت کی شے ہے، جس کو سیو کر کے رکھنا ہے، جس کو لاکر میں رکھنا ہے، جس کی حفاظت کرنی ہے، وہ ایمان ہے۔ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں مریں گے بھی مسلمان۔ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو شرف اور احسان ہے، لیکن اب آخری سانس تک ایمان کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ آپ شریعت کو سمجھیے، دین کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے کہ کون سے جملوں سے میں ایمان کے دائرے میں رہوں گا اور کن حرکات اور کن چیزوں سے میں ایمان سے باہر جاؤں گا۔ اگر آپ کو یہی نالج نہیں ہے کہ ایمان کب باقی رہتا ہے اور ایمان کب باقی نہیں رہتا، تو آپ کو دین کی بنیادی چیزوں کا ہی نہیں پتا۔ تو ایمان کی حفاظت کے حوالے سے علم حاصل کرنا یہ بندے پر فرض ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ہو بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد۔ تو ایمان کے بعد اگر آدمی لاپرواہی کرے تو کفر ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کچھ لوگ اس طرح کی فلسفی لے آتے ہیں، عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں منافقوں کی ایک عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ اگر کوئی منافق کسی معاملے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرتا، بہانہ پیش کرتا، تو حضور علیہ السلام اس کے بہانے کو سن لیتے اور اس کے عیب کو، اس کی خامی کو اس پر ظاہر نہیں کرتے، اس کی بات مان لیتے اور اجازت دیتے تھے۔ جسے کوئی شخص آیا کہنے لگا حضور میں جہاد میں نہیں جا سکتا، میری بیوی بیمار ہے۔ حضور نے اس کی بات سن لی اور حضور نے کہا اچھا تمہاری بیوی بیمار ہے تو چلو تم نہ جاؤ۔ کوئی آیا کسی نے کوئی عذر پیش کر دیا، کوئی آیا کسی نے کوئی عذر پیش کر دیا، حضور علیہ السلام ان منافقین کی بات کو بھی سنتے اور سننے کے بعد درگزر فرماتے، اگنور کرتے۔ تو کسی مجلس میں منافقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں ذکر کر رہے تھے اور ایسی ناشائستہ زبان استعمال کر رہے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے۔ تو کچھ منافقین نے کہا کہ ایسی بات نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات تمہاری حضور تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان میں سے منافقین نے کہا کہ نہیں، ان تک بات پہنچ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کو گھمانا بہت آسان ہے، معاذ اللہ، اور کہا وہ تو جو بھی کہہ دو مان لیتے ہیں۔ تو اب وہی بات اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں یؤذون النبی کہ وہ اذیت دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ نبی کے بارے میں کہتے ہیں ہوا اذن، وہ تو کان ہیں۔ اذن کا معنی ہوتا ہے کان۔ یہ عربی کے اندر محاورتاً استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو ہر ایک کی بات سن بھی لیتا ہو، ہر ایک کی بات مان بھی لیتا ہو، اس کو کہتے ہیں اذن۔ تو کہتے بھائی وہ تو سر تا پا جو ہے وہ پورے کے پورے کان ہیں، کچھ بھی کہہ دو، کوئی بھی عذر پیش کر دو، وہ ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قل اذن خیر لکم، اے حبیب فرما دیجئے یہ جو کان ہیں، ہر ایک کی بات سننے کا جو مزاج ہے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے نبی تم پر یقین نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ تم بہانہ کر رہے ہو، لیکن درگزر کرتے ہیں، اور یہ درگزر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر تمہارے ان بہانوں کو کھول کر میرا نبی رکھ دے تو تمہارے لیے مدینے میں جینا دشوار ہو جائے۔ قل اذن خیر لکم، اے حبیب فرما دیجئے اذن خیر لکم، یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، لیکن جہاں تک یقین کا معاملہ ہے کہ نبی یقین کس پر کرتے ہیں، تو یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقین رکھتے ہیں مومنوں کی باتوں کا، تمہاری باتوں کا یقین نہیں رکھتے، سب پتہ ہے انہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ رحمت ہیں، نبی کان نہیں ہیں، سراپا رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو تم میں ایمان والے۔ رسول اللہ کیا ہیں؟
شفیق ہیں، رحیم ہیں، کرم والے ہیں، رحمت والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو اذیت دے رسول اللہ کو، اللہ کے رسول کو اذیت دے، لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب منافقین کو ایسا لگنے لگتا کہ کسی نے ہماری شکایت جا کر کہہ دی ہے، ہمارے پلان سے آگاہ کر دیا ہے، تو ان کی ایک مزاج تھا جو اس صورت میں 3-4 دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، یحلفون باللہ لکم، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کا حلف اٹھاتے ہیں، کس لیے؟ لکم، تمہارے لیے، لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کر دیں۔ لوگوں کے سامنے آ کے قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، حالانکہ کہا ہوتا ہے۔ تو یحلفون باللہ، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں جھوٹی، لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کر دیں۔ اللہ کہہ رہا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ یہ اسے راضی کریں۔ پبلک کو راضی کرنے کے بجائے، لوگوں کو راضی کرنے کے بجائے راضی کرو اللہ کو، اس کے رسول کو۔ یہاں پر یہ جو ان یردوہ میں ہو ہے، ہو جو ہے وہ سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن پیچھے جو بات ہوئی اللہ کا نام بھی آیا، رسول کا نام بھی آیا، لیکن ہو کہہ کر بیان کیا گیا رضا ایک ہے، تو اللہ کی رضا اور رسول کی رضا کے لیے تو ہما آنا چاہیے تھا، ایک رسول کی رضا ہے، ایک اللہ کی رضا ہے، لیکن اللہ اور رسول کی رضا کے لیے جو انڈیویجول سنٹنس آنا چاہیے صیغہ وہی آیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو رسول کی رضا ہے در حقیقت وہ اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی رضا ہے وہ رسول کی ہی رضا ہے۔ تو واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہے، ان یردوہ، کہ اس کو راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے، خالدًا فِيهَا، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ کتنی بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، حذر یحذر کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، خوف کھانا۔ یحذر المنافقون، اور منافق خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں کس بات سے؟ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ تم پر نازل نہ ہو جائے کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو بتا دے، جو بیان کر دے، جو ظاہر کر دے اس چیز کو جو ان منافقوں کے دل میں ہے۔ اب جب ان کو پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگ گئی ہے ہماری اس بات کی، تو ان کو یہ تو پتہ تھا حضور پر وحی آتی ہے، کوئی چیز ہے جو حضور کو بتا دیتی ہے، تو اب انہیں ڈر لگتا کہ اتنے عرصے سے ہم نے جو ڈرامہ کیا ہوا ہے منافقت کا، اب ایسا نہ ہو ہماری پول پٹی کھل جائے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جس میں جو کچھ ہمارے دل میں منافقت ہے یہ واضح نہ ہو جائے۔ قل استہزئوا، تو اللہ فرما رہا اے حبیب فرما دیجئے، ان اللہ استہزئوا، ہنسی مذاق ٹھٹا کرو، اللہ سے تم ٹھٹا کر رہے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو ایمان، اندر سے تمہارا کفر ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس میں ہوشیاری کر رہے ہو، تو تم یہ مذاق کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، تو مذاق کرو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے گا جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا گیا کہ مدینۃ المنورہ میں کون کون منافق ہے۔ حضور اس کے نام سے، اس کے والد کے نام سے جانتے تھے کون کون منافق ہے، اور باقاعدہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک بار اپنی مجلس میں نام لے کر کھڑا کر کے ان کو بھیجایا، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اس وجہ سے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت حذیفہ جو ہیں وہ رازدار رسول کہلاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ مدینۃ المنورہ میں ایک ایک منافق کے نام کو جانتے تھے، اور ان منافقوں کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بیان کیے ہوئے تھے، اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے 70 کے قریب ان منافقوں کے نام بھی باقاعدہ لکھے ہیں، تو حضور نام سے منافقوں کو جانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب ہوا کیا، غزوہ تبوک پر جب جانے لگے تو یہ منافقین کہنے لگے کہ
دیکھو بھائی مسلمانوں کو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اور ان کی خوش فہمی یہ ہے کہ یہ انہیں مار دیں گے۔ تو جو مسلمان تیاری کر رہے تھے غزوہ تبوک کی، ایک تو یہ خود جا نہیں رہے تھے اور ان کا مورال ڈاؤن کر رہے تھے کہ یہ لڑیں گے، تم لڑو گے، اور ہنسی مذاق کرتے تھے۔ دو بندے کہتے تھے دیکھ تو لو ان کو کیسی تیاری کر رہے ہیں، جیسے ابھی جیت جائیں گے۔ دو بندے یہ بات کہتے تھے تو 3-4 لوگ اس پر ہنستے تھے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب کسی کی ہوٹنگ کرنی ہوتی ہے تو 2 بندے اس معاملے پر متعین ہو جاتے ہیں کہ وہ ہوٹنگ کریں گے اور 4-5 لوگ ہنس کر ان کا مذاق اڑائیں گے تاکہ سامنے والا ڈی موٹیویٹ ہو۔ یہ جو انداز ہے یہ منافقوں کا انداز تھا۔ یہ ہمارے ہاں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ 2-3 بندے کسی بندے پر حاوی ہو گئے اور 4-5 لوگوں نے جو ہے اس کا ٹھٹا کرنا چاہا اور اس طریقے سے جو ہے اس کو ڈی موٹیویٹ کیا اور اس کا مورال ڈاؤن کیا۔ تو اگر کوئی کسی کو دین کا کام کرنے پر اس طریقے سے کرے کہ 2-4 بندے اس کا مذاق اڑائیں، دیکھو جناب یہ ملا بن گئے، مولوی بن گئے، دیکھو ان کو فلاں فلاں کام یاد آ رہا ہے، اور 4-5 لوگ اور ہنسنا شروع ہو جائیں اور دین کے کام سے روکیں، تو یہ وہی طریقہ کار ہے جو منافقوں نے اختیار کیا کہ غزوہ تبوک میں حضور علیہ السلام جا رہے ہیں اور مسلمان جا رہے ہیں تو ان کا یہ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال پوچھیں، کیا پوچھیں؟ کہ حضور کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے غزوہ تبوک کے مجاہدین کی تیاری کو دیکھ کر مذاق اڑایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، وہ بلا کر کہا یہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی جنگ پر ہم جانا شروع ہوئے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں مسلمانوں کا مورال بڑھے اور تم کیا کر رہے ہو؟ تو لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ کہیں آپ سے حبیب ضرور کہیں گے انما نخوض، ہم تو آپس میں ایسے ہی حضور بات چیت کر رہے تھے، ونلعب، اور ہنسی مذاق چل رہا تھا ہمارا، ہم تو ایسی تفریح کے اندر کہہ دی بات، سیریسلی تھوڑی کہی ہے۔ نخوض آپس میں وقت گزارنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے ایسی ڈسکس چل رہی تھی، ونلعب تو ہنسی مت، نلعب مانے کھیل کود، نلعب نلعبو یلعبو مانا ہوتا ہے، لعبہ یلعبو کا مانا ہوتا ہے کھیلنا، تو نلعب ہم تو کھیل مذاق کر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے، تفریح میں یہ بات کہہ دی۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہارا بیڑا غرق ہوئے ابھی فرمائیے کہ تم اللہ اور اس کا رسول ہی ملا ہے مذاق اڑانے کے لیے، اور تفریح کرنے کے لیے تمہیں اللہ اور اس کا رسول ہی ملا ہے، کنتم تستہزئون، اور تم جو ہے وہ مذاق اڑانے والے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے جو آج کل جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر لطیفے بنا دیتے ہیں۔ یہ اسٹیج شو میں جو کامیڈینز ہیں، اب کیا ہے بھائی، اللہ کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں، کوئی جناب والا استغفر اللہ العظیم جنت کے بارے میں مذاق کر رہا ہے، دوزخ کے بارے میں مذاق کر رہا ہے، حوروں کے بارے میں مذاق کر رہا ہے، حوروں کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی جنات کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی ملک الموت علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ تفریح کے لیے تمہیں اللہ رسول کی چیزیں ہی ملی۔ پھر ایک کبھی کچھ عرصے پہلے سندھ کے اندر ایک بدبخت عمر جلیل کے نام سے اس بندے کا نام تھا، افسانے لکھتا تھا، فیمنزم کا جس دن دے آتا ہے اس دن جناب وہ ایک فلسفہ، ایک افسانہ لکھ کے لایا جس کے اندر اللہ کی شان کے اندر گستاخی تھی، معاذ اللہ، استغفر، نقل کفر نباشت۔ اس میں وہ یہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ خدا کے پاس بھی عورت نہیں ہے، خدا بھی سنگل رہتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ اس کے رسول ملے تمہیں مذاق کرنے کے لیے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، کیا تمہیں اللہ، اے حبیب فرمائیے کہ کیا تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو اللہ کہہ رہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی بہانہ اور عذر پیش نہ کرو کہ تفریح میں کہہ دیا تھا، نیت نہیں تھی، اپنا عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو گئے ہو، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت سے پتہ چلا کہ جو لفظ کفر کے واضح ہوتے ہیں ان میں پھر نیت نہیں دیکھی جاتی، جو کفر پر واضح لفظ نہیں ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نکل سکتا ہے کہ نہیں یہ مراد نہیں، یہ مراد ہوگی، یہ نہیں یہ مراد ہوگی، تو اس کے اندر تو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، اس میں تعویل آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی لفظ واضح ہو رسول کی گستاخی کے لیے یا اللہ کی گستاخی کے لیے اور اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نکلتا ہی نہ ہو، تو اب جو ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تیری نیت کیا تھی، کہ تو نے مذاق میں کہا تھا، بلکہ اس پر کفر کا فتویٰ جائے گا، کیونکہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم،
انہوں نے ہنسی مذاق کیا تھا نا، مذاق اڑایا تھا مجاہدین کا، اللہ کا اس کے رسول کا مذاق اڑایا تھا، حضور کے لیے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وہ اذن، وہ تو صرف کان ہی کان ہے۔ تو یہ جو جملے کہے تھے، اب یہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہہ رہے ہیں انما کننا نخوض ونلعب۔ اب عذر کیا پیش کر رہے ہیں؟ حضور ہم دل سے نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو وقت اور ٹائم پاس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے ایسے ہنسی مذاق میں کہہ دیا۔ تو اب کوئی یہ بندہ یہ کہہ دے کہ نہیں وہ تو میں نے دل سے تھوڑی اللہ کے لیے بات کہی ہے۔ اس دور میں جو کامیڈینز ہیں، جو کوئی مذاق میں جنات کا اور فرشتوں کا، اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑا رہا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ان کا مذاق جو اڑاتے ہیں، تو اب ان کا مذاق اڑانے کے بعد، قرآن کا مذاق اڑانے کے بعد، نماز کا مذاق اڑانے کے بعد، ابھی جیسے ایک 2 ہفتے پہلے ایک میں نے ویڈیو دیکھی کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ویڈیوز نے بنوائی ہے، اور نماز کے اندر قیام میں بھی ڈانس کرنے لگا، رکوع میں بھی ڈانس کر رہا ہے، سجدے میں بھی ڈانس کر رہا ہے۔ یہ نماز، یہ روزے کے بارے میں رمضان آتے ہیں تو پھر آپ میسیجز دیکھ لیجئے لوگوں کے، روزوں کے بارے میں الٹے سیدھے میسیج چلائیں گے، افطار کے بارے میں الٹے سیدھے میسیج چلائیں گے، جنت کے بارے میں الٹے سیدھے میسیج چلائیں گے۔ یار اللہ رسول ملے آپ کو مذاق، ہنسی مذاق کرنے کے لیے؟ تو یہ وہی طریقہ جو منافقوں نے کیا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم کافر ہو گئے ہو بعد ایمانکم، ایمان کے بعد۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایمان میں آ گیا تو اب وہ کافر نہیں ہو سکتا، ایمان اس کا سالڈ ہو گیا، اسٹیل ہو گیا، نہیں۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو آدمی کو حفاظت سے رکھنی ہے، دولت بھی آنی جانے والی شے ہے، لیکن جو اصل حفاظت کی شے ہے، جس کو سیف کر کے رکھنا ہے، جس کو لاکر میں رکھنا ہے، جس کی حفاظت کرنی ہے، وہ ایمان ہے۔ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں مریں گے بھی مسلمان۔ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو شرف اور احسان ہے، لیکن اب آخری سانس تک ایمان کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ آپ شریعت کو سمجھیے، دین کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے کہ کون سے جملوں سے میں ایمان کے دائرے میں رہوں گا اور کن حرکات اور کن چیزوں سے میں ایمان سے باہر جاؤں گا۔ اگر آپ کو یہی نالج نہیں ہے کہ ایمان کب باقی رہتا ہے اور ایمان کب باقی نہیں رہتا، تو آپ کو دین کی بنیادی چیزوں کا ہی نہیں پتا۔ تو ایمان کی حفاظت کے حوالے سے علم حاصل کرنا یہ بندے پر فرض ہے۔ تو کہا آخری آیت ہے اس رکوع کی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ہو بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد۔ تو ایمان کے بعد اگر آدمی لاپرواہی کرے تو کفر ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہنا، کچھ لوگ اس طرح کی فلسفی لے آتے ہیں، ہم تکفیر کے خلاف ہیں۔ میری دو باتوں کو سمجھیے گا۔ ایک تو تکفیر یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ دے دینا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، سامنے والے کی مراد جانے بغیر تکفیر کا فتویٰ دینے میں جلدی کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو تکفیر کے فتوے بار بار دیتے ہیں اور ہر مسئلے پر دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ حکم کفر لگاتے ہوئے بہت احتیاط کا کام دینا چاہیے۔ لیکن جب علماء نے تحقیق کر لی، اب میں دوسری بات کر رہا ہوں، علماء نے تحقیق کر لی، علماء نے اچھی طریقے سے ان کے عقائد کو جان لیا، کسی شخص کے، کسی جماعت کے، اور تحقیق کرنے کے بعد اب جناب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اگر یہ ایمان رکھتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے کسی بھی لحاظ سے، علماء نے جماعت کو جان لیا، کسی بندے کے عقیدے کو پہچان لیا، اس کی کتابوں کو پڑھ لیا، اس کے لوگوں سے بات کر لی، اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی واقعی اس کا عقیدہ یہ ہے، اب اس پر کفر کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ دیٹس اے ڈفرنٹ سینیریو۔ ایک یہ کہ جانے بغیر کسی پر حکم لگا دینا اور احتیاط نہ کرنا، لیکن ایک چیز ثابت ہو گئی ہے، لیکن جب ثابت ہونے کے بعد، جیسے کوئی حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، کوئی فرشتوں کو کوئی مخلوق نہیں مانتا، جیسے کچھ امت کے اندر ایسے طبقات بھی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، یہ صرف پاورز کا نام ہے، کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے۔ کوئی جناب والا جنت اور دوزخ کا انکار کر دیتا، تو جو یہ ان چیزوں کا انکار کرے جو قرآن میں واضح طور پر مینشن ہے، اور اس کی طرف آپ کی تحقیق بھی ہو جائے، آپ کی گفتگو بھی ہو جائے، آپ کتاب بھی پڑھ لیں، اب جو اس پر حکم لگایا جاتا ہے، تو کچھ آزاد خیال لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو کافر ڈکلیئر کرنے کا، کسی کے بارے میں کفر کی طرف اس کی نسبت کرنے کا کہ بھائی یہ عقیدہ اس کو کفر ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ تکفیر کے مسئلے کو عام کر دینا بھی درست نہیں ہے،
اور مکمل تکفیر والے معاملے کو ختم کر دینا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن خود فتویٰ دے رہا ہے ان کے لیے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اور عذر پیش نہ کرو تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ تو جس پر ڈاؤٹ آئے گا اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے، صاحب ایمان کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کسی نے کوئی جملہ کہا، کسی نے کوئی عمل کیا، 100 پہلو اس کے نکلتے ہوں، 99 پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک پہلو اسلام کی طرف جاتا ہو تو فتویٰ آپ اس کے اسلام پر دیں گے۔ لیکن ایک بندے کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ 100 کے 100 پہلو کفر کی طرف جا رہے ہوں تو اب کیا وجہ بنتی ہے کہ جس پر اس کو آپ ایمان کا ڈاؤٹ دیں گے؟ جب 100 کے 100 پہلو ہر لحاظ سے اس کی بات قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے، جب کوئی ڈاؤٹ نکل ہی نہیں رہا اس کے جملے سے اور وہ خود بھی ببانگ دہل اپنے اس غلط نظریے کو پرموٹ بھی کر رہا ہو، اس کے بعد آپ کس ڈاؤٹ کی بنیاد پر اس پر تکفیر نہیں کرتے یا اس پر کوئی فتویٰ نہیں دیتے؟ تو دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے لے کے چلنا ہے، ادھر بھی شدت ٹھیک نہیں ہے اور ادھر بھی شدت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اور اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک گروہ کو، منافقین کی بھی ٹولیاں تھیں، کچھ ہائی کلاس جو ہے وہ منافقین تھے، کچھ لو کلاس منافقین تھے، کچھ مڈل کلاس منافقین تھے، الگ الگ گروپ بنے ہوئے تھے، تو جو کم از کم ہٹنگ نہیں کرتے تھے لیکن ساتھ کھڑے رہتے تھے اور ہنس لیتے تھے کسی کے جملے پر، پلاننگ نہیں کرتے تھے لیکن ساتھ تھے منافقین کے، تو اللہ کہہ رہا اگر تم میں سے یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان نعفو عن طائفۃ منکم، تو ہم معاف کر دیں گے تم میں سے ایک گروہ کو، لیکن نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، لیکن عذاب دیں گے ہم ایک گروہ کو بانہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ مجرمین تھے، کیونکہ وہ مجرم تھے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فتنے کو انیشیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فتنے کو فالو کرتے ہیں، تو بڑا مجرم کون ہے؟ جو فتنے کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے جو فتنے کو انیشیٹ کرنے والے نہیں ہیں اور وہ نیچے والے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، توبہ قبول فرما لے، لیکن جو فتنہ انیشیٹ کرنے والا ہے، جو فساد انیشیٹ کرنے والا ہے، جو کام کو لیڈ کرنے والا ہے غلط کام کو، اس پر اللہ کی پکڑ سخت آتی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے کہا بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، وہی تھے اصل مجرم کہ جنہوں نے اس سارے فساد کی بنیاد رکھی۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ نفاق کی علامتوں سے ہمیں پاک کر دے، اور اگر ہماری مزاج میں بھی کوئی منافقانہ رویہ ہے، منافقوں کی کوئی علامت اگر ہماری طبیعت میں بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے نکال دے اور ایمان صالح، ایمان صادق عطا فرمائے، اور اپنے محبوبین میں، اپنے مقبولین میں، اپنے پیاروں میں جن سے اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت احتیاط کرتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگے رہیں، اللہ ان لوگوں میں ہمارا نام شمار کر لے۔ اور مالک کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، سب سے پہلے تو اس پر اللہ کا شکر ہے کہ بن مانگے اس نے اسلام عطا کر دیا، بن مانگے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ڈے فرسٹ سے ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں اللہ رسول کی باتیں ہوتی تھی، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانے اور کفر کے راستوں پر چلنے اور کفری عقائد کہنے اور کفری عقیدہ رکھنے سے ہمیں، ہماری اولادوں کو اپنی پناہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول